قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک اور اس کے ساتھ روزے کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اور بھوکا پیاسا رہنا تمہارے لیے عبادت قرار دیا گیا ہے۔ پھر یہ بتایا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور جب سے یہ مذہب اور انسان چلے آ رہے ہیں، نماز، روزہ اور دیگر عبادات بھی چلی آ رہی ہیں۔ یعنی تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے تھے اور ان پر بھی روزے ایسے ہی فرض تھے جیسے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ البتہ روزے کا جو طریقہ و نظم پہلی امتوں میں تھا، اسلام نے اس میں کچھ اصطلاحات اور تبدیلیاں کی۔ میں اس وقت دو بڑی تبدیلیوں کا ذکر کروں گا۔ ایک تبدیلی تو یہ کہ روزے کا دورانیہ کم کر دیا۔ پہلی امتوں میں 8 پہر کا روزہ ہوتا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت تھی، لیکن رات کو جوں ہی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا۔ پھر دوسرے دن سورج کے غروب ہونے تک روزہ چلتا تھا۔ ہماری اصطلاح میں اسے 8 پہر کا روزہ کہتے ہیں۔ پہلی امتوں میں یہی تھا۔ ہم مسلمانوں کے لیے بھی آغاز میں روزے کا یہی دورانیہ تھا۔ ابتدا میں جب روزے فرض ہوئے تو 8 پہر کا روزہ ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ سہولت عطا فرمائی کہ رات کو روزے سے نکال دیا۔ اس پر محدثین نے ایک کاشتکار انصاری صحابی کا واقعہ نقل کیا ہے، جنہوں نے پرانے طریقے کے مطابق 8 پہر کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ دن بھر کاشتکاری کر کے شام کو گھر آئے اور نماز وغیرہ پڑھ کر فارغ ہوئے کہ اب کھانا کھاتا ہوں۔ گھر والوں سے کھانے کے متعلق دریافت کیا۔ گھر والوں نے کہا آپ بیٹھیں، ہم تیار کرتے ہیں۔ جو ہی کھانے کے انتظار میں یہ صحابی بیٹھے تو ان کی آنکھ لگ گئی اور سو گئے۔ جیسے ہی سوئے اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ 8 پہر کا روزہ تو پہلے ہی تھا اور اب 8 پہر کا اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ دوسرے دن وہ لڑکھڑاتے پھر رہے تھے۔ ایک محنت کش آدمی اور 2 دن کی بھوک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا بھائی؟ صحابی نے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ معاملہ ہوا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت، یہ گنجائش بلکہ حکم نازل ہوا کہ رات روزے سے خارج ہو گئی اور روزے کا آغاز طلوع فجر سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کھاؤ پیو جب تک کہ صبح کے ساتھ سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ ظاہر ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ یہ اجازت دی گئی کہ اس وقت تک کھا پی سکتے ہو جب تک طلوع فجر نہ ہو جائے۔ جب فجر طلوع ہو رہی ہو تو آسمان کے افق پر مشرق کی جانب 2 لکیریں دکھائی دیتی ہیں، ایک صبح کی روشنی کی سفید لکیر اور دوسری رات کی تاریکی کی سیاہ لکیر۔ یہ جو 2 لکیریں آسمان پر الگ الگ نظر آتی ہیں اسے پھٹنا کہتے ہیں، اور یہی دراصل طلوع فجر کا وقت ہے۔ چنانچہ ایک اصلاح اسلام نے روزے کے نظام میں یہ کی کہ روزے کا دورانیہ کم کر دیا اور طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کا دورانیہ مقرر کر دیا۔ سحری کی صرف اجازت نہیں دی گئی بلکہ سحری کو سنت قرار دیا گیا۔ سحری کھانا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ اس طرح روزے کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے سحری کھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسلام نے روزے کے نظام میں دوسری اصلاح یہ کی کہ فرض روزوں کو رمضان المبارک میں مخصوص کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق پہلی امتوں میں بھی رمضان ہی کے روزے تھے، لیکن انہوں نے اپنی سہولت کی خاطر روزوں کے ایام اور موسم میں تبدیلی کر لی تھی۔ جیسا کہ مسیحیوں میں مارچ کے روزے رکھے جاتے ہیں اور اپریل کے آغاز میں عید الفطر ایسٹر کے عنوان سے منائی جاتی ہے۔ اسلام نے وہ تبدیلی ختم کر کے سابقہ صورت یعنی رمضان کے روزے بحال کر دیے۔ تفسیر مظہری میں حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روایات نقل کی ہیں کہ پہلی امتوں میں بھی فرض روزے رمضان کے مہینے میں ہی ہوتے تھے۔ دنیا میں وقت اور دن کا نظام سورج کی گردش کے حساب سے چلتا ہے، جبکہ ایام کے تعین کا نظام چاند کی گردش کے حساب سے ہوتا ہے۔ سورج کی گردش والا سال شمسی سال کہلاتا ہے اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل وغیرہ کے مہینے شمسی سال کے مہینے ہیں، جبکہ چاند کی گردش والا سال قمری سال کہلاتا ہے، اور محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی وغیرہ قمری سال کے مہینے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر اس لحاظ سے قمری ہے کہ اسلام میں دنوں اور مہینوں کا حساب چاند کے لحاظ سے ہے، مگر اسلامی عبادات کا نظام دونوں گردشوں سے متعلق ہے، سورج سے بھی اور چاند سے بھی۔ ہماری عبادات اور شرعی معاملات میں سورج کی گردش کا اعتبار بھی ہے اور چاند کی گردش کا اعتبار بھی۔ اسلامی شریعت میں ایام کا تعین چاند سے ہوتا ہے۔ ہم جب ایام اور مہینے طے کرتے ہیں
تو چاند کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ شب برات، شب معراج، شب قدر، ایام بیض، یوم عاشورہ اور ایام حج وغیرہ قمری مہینوں کے اعتبار سے معلوم کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے دنوں کا تعین کہ یہ پہلا روزہ ہے، یہ 21واں ہے، یہ 27واں ہے، یہ 29واں ہے وغیرہ، یہ رمضان کے مہینے کے اعتبار سے ہیں جو کہ چاند کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حج کے ایام کا تعین بھی چاند کے مہینے یعنی ذی الحج کے حساب سے طے ہوتے ہیں کہ آج یوم ترویہ ہے، آج یوم الحج ہے اور آج یوم الاضحیٰ ہے وغیرہ۔ لیکن ہم جب اوقات طے کرتے ہیں تو ان میں سورج کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہم نمازوں کے اوقات سورج کی گردش سے طے کرتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور دیگر نفلی نمازوں کے اوقات کا تعلق سورج کی گردش سے ہوتا ہے۔ سورج کی گردش کا دورانیہ بڑھ جائے تو نمازوں میں وقفہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور سورج کی گردش کا دورانیہ کم ہو جائے تو نمازوں کے درمیان وقفہ کم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہماری روزمرہ نمازیں سورج کے اعتبار سے ہیں۔ اسی طرح رمضان یا غیر رمضان کے روزوں کا دورانیہ بھی سورج کے حساب سے ہی ہے۔ طلوع فجر سے روزے کا آغاز ہوتا ہے اور غروب آفتاب پر روزے کا اختتام ہوتا ہے۔ ایسے ہی حج کے اعمال میں بھی اوقات کا تعلق سورج سے ہے کہ رمی کس وقت کرنی ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، عرفات سے کب آنا ہے وغیرہ۔ عام طور پر یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام میں صرف چاند کا اعتبار ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ چاند کا اعتبار دنوں کے تعین میں ہے، لیکن عبادات کے اوقات میں ہم روزمرہ سورج کی گردش کے مطابق چلتے ہیں۔ اس طرح ہمارے ہاں عبادات میں چاند اور سورج دونوں کا یکساں اعتبار ہوتا ہے، البتہ چاند کا سال سورج کے سال سے چھوٹا ہوتا ہے۔ تقریباً 10 دن کا فرق ہے۔ مفسرین اس میں بہت سی حکمتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ چاند کا مہینہ ہر 33 دن میں چکر مکمل کر لیتا ہے، یعنی 33 سال میں چاند چاروں موسموں میں گردش پوری کر لیتا ہے۔ اگر ایک مسلمان کو بالغ ہونے کے بعد طبی عمر کو پہنچنے تک 30-35 سال مل جائیں تو وہ سال کے ہر موسم کے روزے رکھ لیتا ہے۔ اسے ٹھنڈے روزے بھی مل جاتے ہیں اور گرم بھی، چھوٹے، درمیانے اور لمبے روزے سبھی مل جاتے ہیں۔ حج کا بھی یہی معاملہ ہے۔ حج بھی 33 سال میں موسموں کی گردش پوری کرتا ہے۔ یہاں ضمناً ایک بات قابل ذکر ہے، فقہا یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حساب قمری سال کے اعتبار سے کرنا چاہیے اور ایسا کرنا شرعاً ضروری ہے، ورنہ اگر ہم شمسی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو 33 سال میں ایک سال کی زکوٰۃ کم ادا ہوگی، جیسا کہ ہماری زندگی کے عام حسابات شمسی مہینوں یعنی جنوری اور فروری وغیرہ کے حساب سے چلتے ہیں۔ اگر کوئی اپنا سالانہ زکوٰۃ بھی اسی حساب سے دیتا ہے تو 33 شمسی سالوں میں 34 قمری سال گزریں گے۔ اس حساب سے ایک سال کی زکوٰۃ ادا ہونے سے رہ جائے گی۔ آج سے 20-25 سال قبل جب گرمیوں کے روزوں کا دور تھا تو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک بحث چلی کہ کیا یہ ضروری ہے کہ روزے گرمیوں میں رکھے جائیں۔ ایک صاحب نے اخبار میں مضمون لکھا جسے ان کے ہم خیال لوگوں نے بہت سراہا کہ بڑے پتے کی بات کہی ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ گرمیوں یعنی جون، جولائی اور اگست وغیرہ کے روزے بھٹی پر کام کرنے والے مزدور کے لیے اور مونجی کاشت کرنے والے کاشتکار کے لیے بہت سخت ہوتے ہیں۔ یہ کدو کرنا یعنی مونجی کاشت کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سخت گرمی اور حبس کے موسم میں اوپر سے دھوپ بھی پڑ رہی ہوتی ہے اور نیچے زمین میں گرم پانی ہوتا ہے جس میں کاشتکار ایک ایک کر کے پودے زمین میں پیوست کرتا ہے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ یہ جو رمضان سارا سال گھومتا ہے کہ کبھی جولائی میں آ جاتا ہے اور کبھی اگست میں، تو علماء کرام کو امت پر ترس کرنا چاہیے کہ وہ اجتہاد کر کے رمضان کا گھومنا پھرنا بند کرے۔ یہ باقاعدہ مضمون چھپا اور اس پر بحث و مباحثہ ہوا کہ چونکہ علماء اجتہاد کر سکتے ہیں اس لیے علماء کو اس معاملے میں اجتہاد کرنا چاہیے۔ آج کل ہمارے ہاں اجتہاد کا ایک خاص تصور پیدا ہو گیا ہے۔ ایک تو اجتہاد کا شرعی تصور ہے، وہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ شریعت میں اجتہاد کا تصور یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا نیا مسئلہ پیدا ہو جائے جس کے بارے میں قرآن کریم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کوئی واضح ہدایات موجود نہیں، تو ایسی صورتحال میں علماء کرام قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ شرائط کے ساتھ اس مسئلے کا حل تلاش کریں، یعنی علماء کرام قرآن و حدیث میں ملتی جلتی مثالوں کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ شریعت میں جو اجتہاد کا تصور ہے میں نے مختصراً اس کی تعریف عرض کی ہے، لیکن ایک اجتہاد کا تصور نیا ہے۔ ہمارے ہاں اجتہاد کا یہ تصور بن چکا ہے اور جدید ذہن کے نوجوانوں کا یہ خیال ہے
کہ علماء کرام کو دین کی طرف سے شاید کوئی ثوابدیدی اختیار حاصل ہوتا ہے جو اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے اسے استعمال نہیں کرتے۔ تو دوستو، یہ تھی کچھ ایسی باتیں جو شاید ہی کوئی مسلمان جانتا ہو۔ امید ہے MKTV کی یہ ویڈیو آپ لوگ پسند کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔